نہیں مرتی. جسم فانی ہوتا ہے، روح فانی نہیں ہوتی. روح پھر اور سفر پہ روانہ ہو جاتی ہے. روح کو پھر اور اللہ پاک لباس عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا تو آپ کا قد مبارک 60 گز تھا. جب انسان اولاد آدم قبر سے اٹھائے جائیں گے تو قبر سے اٹھتے ہی ان کے قد 60 گز ہوں گے. تو اب جو انسان مرتا ہے اس کا قد تو بمشکل 5.5 فٹ، 5.25 فٹ، یا بسا اوقات کسی کا اتنا دکا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ لباس ہے اتر جاتا ہے. یا یوں سمجھیے یہ سواری ہے، سواری رک جاتی ہے، سوار آگے چلا جاتا ہے. روح کی صورت میں سوار اپنے سفر پہ روانہ ہے. اللہ پاک اس کو سواریاں دیتا چلا جاتا ہے. اب آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں کہ ولایت کیا ہے. ولایت کا مقام یہ ہے کہ آپ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنے اس سرکش گھوڑے کو، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو اتنا طاقتور بنا کہ یہ اس کا تابع دار ہو جائے. سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ جسم، اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 3 سال تک میں نے اپنے جسم کو، دیکھیے سوار بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. سوار اگر چھوٹا ہو، سواری اس سے زیادہ طاقتور ہو تو پھر بھی جوڑ نہیں ملتا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سواری اگر شکستہ ہو تو سوار کے ڈر سے اس کے کنٹرول میں رہتی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ تو صحیح میں مثال لے وہاں ہے جو نکڑا گابا ہوئے نا، گابا کہ ان کو چھوٹا بال نہیں پکڑی بدر آتے ہیں. وڈا ڈاند جو ہوئے کہ ڈاند کو پکڑنے واسطے نا بلا بندے کو خود سان پڑنا پندے، اتنا طاقت ہونی چاہیے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی سواری کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس کو شکستہ کرو، کمزور کرو، جسم کو کمزور کرتے جاؤ. اسی لیے ریاضت، رات دن کا جاگنا اولیاء کرام کا ایک عادت تھی، وتیرہ تھا. مسلسل روزے رکھنا یہ وتیرہ تھا کہ جسم شکستہ ہوتا جائے، روح طاقتور ہوتی جائے. جسم شکستہ ہوتا جائے، روح طاقتور ہوتی جائے، تاکہ روح کا جو سوار ہے اس کو اپنے فل کنٹرول میں کرے. جسم طاقتور ہو، عورت سامنے آ گئی، نفس نے خواہش کی کہ اس عورت کے ساتھ میں کوئی اپنا غلط تعلق قائم رکھوں. سوار کمزور ہے، روح کمزور ہے، تو وہ سواری یعنی گھوڑا یعنی جسم وہ اس گناہ کی طرف لپک کر بھاگ کے جائے گا. اور اگر سوار طاقتور ہے، روح طاقتور ہے، تو فوراً اپنے جسم کو اپنے کنٹرول میں کر کے جائے گا کہ آپ ادھر مت دیکھ، ادھر دیکھ، تجھے مدینے والا نظر آتا. یہ ہے روح اور جسم کا تعلق. اسی لیے تو میں اکثر اوقات یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں. اللہ پاک جب یہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ روح کا وہ مقام ہے. یہ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں روزہ رکھوں اس سردیوں کے موسم میں، تو وہ روزہ رکھنا عادت جو نہیں ہے، بڑی مشکل ہوگی. لیکن گرمیوں میں اگر سخت گرمیوں میں رمضان المبارک آ جائے تو اللہ کی قسم بوڑھے بوڑھے لوگ بھی روزہ رکھنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس وقت روح کو پالیدگی ملتی ہے، روح کو نشو و نما ملتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے. تو آپ یقین جانیے رمضان المبارک میں جب آپ روزے رکھتے ہیں تو کیا کسی کا زنا کی طرف خیال جاتا ہے؟ ایمان سے بتائیے. روزہ ویسے ہی گناہوں کی ڈھال ہے،
کسی کا زنا کی طرف خیال نہیں جاتا. کیوں؟ کہ روح کو اللہ پاک اتنی طاقت دیتا ہے کہ روح ہر وقت یہ خیال کرتی ہے کہ دیکھ تو نے زبان کا روزہ رکھا ہے، پیٹ کا روزہ رکھا ہے، آنکھ کا روزہ بھی تجھے رکھنا پڑے گا، ہاتھ کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا. اسی اپنے مالک کے لیے جس کی رضا کی خاطر دنیا نہیں دیکھ رہی، تو بھوکا پیاسا ہے، تو اکیلے میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن کیوں رک گیا؟ اس لیے تجھے یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. روح کا سفر اللہ کی قربت میں طے ہوتا رہتا ہے. اس لیے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کوئی حرام کھانا گوارا نہیں کرتا، کوئی کسی کو مارنا گوارا نہیں کرتا، کوئی کسی کی، انسان کی بات کر رہا ہوں، جانور حیوان کی بات نہیں ہے، کوئی کسی کا چوری، مال، ڈاکہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ پاک اس لیے کہ روح کو طاقتور بنا دیتا ہے. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سال تک ایسا روزہ رکھا کہ افطار میں درخت کے پتے کھا کر کیا کرتا تھا. اب میں آپ کو مثال دوں، یہ سچی بات ہے. حضور سیدنا بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا. علاء الدین خلجی، یہ بات آپ سن لیں پھر اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور بابا نظام الدین اولیاء کے بڑے محبوب خلیفے، محبوب مرید، اور وہ علاء الدین خلجی کے خاص وزیر، مصاحب خاص. علاء الدین خلجی کو جب تک امیر خسرو نظر نہ آتے وہ اپنے دربار کو شروع نہیں کرتا تھا. علاء الدین خلجی وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ گزرا ہے پورے بر صغیر پر جس کی حکومت تھی. علاء الدین خلجی نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ مجھے اپنے شیخ کی زیارت تو کرا دو، سبحان اللہ، مجھے اپنے شیخ سے ملوا دو. میں نے بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف سنی ہے، کبھی ملا تو دو. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ بارہا حضور بابا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے، حضور ایک جھلک بادشاہ وقت کو علاء الدین خلجی کو آپ ایک جھلک عطا فرما دیں، وہ دیکھے گا پھر چلا جائے گا. حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے حجرے کے 2 دروازے ہیں، ایک سامنے سے ہے ایک پیچھے سے ہے. تیرا بادشاہ سامنے سے آئے گا، میں پیچھے سے چلا جاؤں گا. ہمیں بادشاہوں سے ملنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہے. علاء الدین خلجی کا بیٹا، اب غور سے سنیے، علاء الدین خلجی کا بیٹا وہ حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بڑی دشمنی رکھتا تھا. یہ جو مثال آپ نے تماثیل کے ذریعے ایک مقولہ سنا ہے کہ ہنوز دلی دور است، اگلے جمعہ پر میں اس کے بارے میں عرض کروں گا. ہنوز دلی دور است، یہ کس کا جملہ ہے؟ حضور بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا. ہنوز دلی دور است، کہ ابھی تک دلی بہت دور ہے، ابھی تک دلی بہت دور ہے. تو حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علاء الدین خلجی کا بیٹا عداوت، خواہ کا حسد، دشمنی رکھتا تھا. اور علاء الدین کی گھر والی بیوی ملکہ اور علاء الدین کے بیٹے کی ماں، وہ اپنے بیٹے کی بڑی جو ہے نا وہ حضور سیدنا بابا نظام الدین اولیاء کی بڑی عقیدت مند تھی. اس کا پیشاب بند ہو گیا، ایک دن تڑپا، دوسرے دن تڑپا، آخر ملکہ نے تیاری کی. تاریخی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے دلی سے دور وہ بیٹھے تھے، آپ کو خبر ہوئی،
فرمایا کہ بادشاہ وقت کی ملکہ آ رہی ہے. تو وہ عورت، وہ خاتون، وہ ملکہ آپ کی خدمت میں مختصر عرض کر رہا ہوں حاضر ہوئی اور آ کر رو رو کر التجا کرنے لگی کہ حضور میرا بیٹا آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کا پیشاب تیسرا چوتھا دن ہے، بند ہے، تڑپ رہا ہے، حکیم طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہیں، آپ کرم فرمائیے. میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے ایک ماں حاضر ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں تعویذ لکھ دیتا ہوں، جا کر اپنے بیٹے سے کہو کہ اس تعویذ پر پیشاب کر دے. کیا کر دے؟ پیشاب کر دے. پیشاب کر دے. تیرے بیٹے کا پیشاب کر دے. آپ نے لکھا، تحریر لکھی، دے کر اس خاتون کو، ملکہ کو دیا، وہ روانہ ہو گئی. اللہ والوں کی عجیب باتیں ہیں. بادشاہ وقت جو اس کا بیٹا تھا ولی عہد اس کو دیا. اس نے جا کر کاغذ کھولا. کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ کاغذ پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے، فارسی میں لکھا ہوا تھا، تو جو عداوت درویشوں سے رکھتا ہے، جا تیری سلطنت پہ لعنت بھیجتا ہوں. تیری سلطنت پہ تو درویشوں سے عداوت رکھتا ہے. جب اس نے سامنے رکھا تو اسی وقت پیشاب چل پڑا. حضور بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ تکوینی ولی ہیں کہ آپ کے دروازے پر جو گھوڑے باندھے جاتے تھے، ان گھوڑوں کے قلعے کھوٹے وہ سونے کے بنے ہوئے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فقر ہے یہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، ورنہ ان درویشوں کے پاس ایسے خزینے ہیں کہ ان کے دریائے رحمت چلتے رہتے ہیں، بند کبھی نہیں ہوتے. بند کبھی نہیں ہوتے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واسکٹ صدری ایک ایسی تھی جس کے اندر سونے کے نقش و نگار کے ساتھ کڑھائی ہوئی ہوتی تھی. وہ چور جس کو کتب بنایا تھا وہ وہی صدری چوری کرنے کے لیے گیا، اتاری، جانے کا ارادہ کیا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا. پھر رکھی، پھر کہا میری آنکھوں کا وہم ہے، پھر دوبارہ چوری کی. آپ نماز میں ہیں، آپ صلاۃ اللیل تہجد پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا دیکھا میں آپ مصروف ہے تو میں یہ سونے والی جو ہے صدری لے لوں. تو اسی طرح رکھتے اٹھاتے فجر کی آزان ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی. وہ اٹھا، بھاگ کر، دوڑ کر وہ حجرے کے مصلے میں جو چٹائی ہوئی تھی اس میں چھپ گیا. دروازے پہ دستک ہوئی. فرمایا من دقل باب؟ فرمایا انا خضر علیہ السلام. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے کون دروازے پر دستک دے رہے؟ کہا میں خضر ہوں. حضرت خضر پاک کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا حضور فلاں علاقے کے کتب کا ابھی وصال ہوا ہے. ابدال، اوتاد، اخیار، ابرار، قطب واحد، قطب وحدت، پھر غوث، پھر غوث وقت، پھر غوث اعظم، پھر غوث الورا. درجے ہیں، رینک ہے یہ. حضور بس بات ختم کر رہا ہوں. حضور کتب کا انتقال ہو گیا. فرمایا صبح ہوگی دیکھا جائے گا، نماز پڑھیں گے اپنے خلفاء میں دیکھوں گا کہ کون اس مرتبے کے لائق ہے. آج کی حضور اس علاقے میں اگر عذاب الہی آ جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ مدار ہے. کتب کہتے ہیں اس درمیان والی لکڑی کو یا سلاخ کو جو چکی کے دو پارٹوں میں ہوتی ہے، چکی چلتی ہے نا درمیان میں لوہے کا کل، ان کو کتب آ جاتا. وہ کتب نہ ہوئے تو چکی نہ چلے. سمجھ آ گئی؟ تو کتب اس کو کہتے ہیں. حضور صبح تک عذاب الہی آ جائے پھر کون ذمہ دار ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ وہ چٹائی میں ذرا دیکھو، اس کو لے جاؤ، میں نے اس کو کتب بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو لے جاؤ.
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایسے ہی نہیں کہتے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ کتابیں پڑھتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، کبھی تو مولوی ہو کر مولا روم نہیں بن سکتا۔ ہاں، جب تک شمس تبریزی تجھ پر نگاہ نہ ڈالے، شمس تبریزی نگاہ ڈالے گا تو تجھے مولوی سے مولا روم بنا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، 2 اعلان سماعت فرما لیں۔